الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا کہ آج کی اس ملاقات میں آیات حجاب یعنی قرآن کریم کی وہ آیات جو حجاب اور پردے سے متعلق ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی ہلکی سی تفسیر کی جائے گی. اسی وعدے کے مطابق آج اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور یہ گفتگو بہت ہی مختصر ہوگی اور صرف ان خواتین کے لیے ہوگی جو حجاب کا اور پردے کا اہتمام کرتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے ہی سے حجاب کی پابند ہے، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، تو پھر ان کے لیے کسی درس کی کیا ضرورت ہے، تاکہ ان کو قرآن کریم کی ان آیات کو سن کر کے تقویت ملے. اور دوسری خواتین جو پردے کے خلاف گفتگو کرتی ہیں ان کی اس ناشائستہ گفتگو سے وہ متاثر نہ ہو اور ان کا یہ عمل اعلی وجہ البصیرت ہو، دلیل کی روشنی میں ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں ہو. اور جب انسان اعلی وجہ البصیرت کسی حکم پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ کسی کے شکوک و شبہات ڈالنے سے متاثر نہیں ہوتا، کسی کی گفتگو سے شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوتا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے لائق و فائق فرزند ہیں اور عرصہ دراز تک وہ دارالعلوم دیوبند میں مسند تدریس و افتاء پر فائز رہے. جب ملک تقسیم ہوا تو جیسے اور بہت سارے لوگ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے گئے، حضرت بھی اپنے اکابر کے مشورے سے پاکستان تشریف لے گئے. باوجود کہ دارالعلوم دیوبند میں ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور دارالعلوم دیوبند کے لیے بہت قیمتی آدمی تھے، لیکن پھر بھی اکابر نے ان کو جانے کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ جو لوگ وہاں پہلے سے موجود ہیں اور جو اب جا رہے ہیں ان کو بھی تو وہاں علماء اور مفتیان کرام کی ضرورت ہے، وہاں بھی تو مدارس اور مکاتب اور مراکز کی ضرورت ہے. تو اگر اس طرح کے اکابر نہ گئے اور صرف لوگ چلے گئے، عوام چلی گئی، تو پھر اس ضرورت کو وہاں کون پورا کرے گا؟ اس مصلحت کے پیش نظر ہمارے اکابر نے بہت سے بڑے بڑے علماء کو ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی. چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لے گئے تو وہاں کے مفتی اعظم پاکستان قرار پائے. ان کا لقب ہے مفتی اعظم پاکستان. اور وہاں کے جو مدارس ہیں، بڑے بڑے مدارس، اس میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم کراچی. اس عظیم ترین مدرسے کے بانی ہیں اور صرف اسی مدرسے کے بانی نہیں، اور بھی بہت سے مدرسوں کی انہوں نے بنیاد رکھی، بہت سے مکاتب قائم کیے، ان کی سرپرستی کی اور بہت سی کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں. انہوں نے قرآن کریم کی ایک انتہائی معرکۃ الآراء تفسیر لکھی ہے معارف القرآن کے نام سے، جو 8 ضخیم جلدوں میں. حضرت نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے
کہ حجاب سے متعلق قرآن کریم میں کل 7 آیات ہیں۔ حجاب سے متعلق، پردے سے متعلق قرآن کریم میں کل 7 آیات ہیں، اور کتب احادیث میں حجاب سے متعلق 70 سے زائد آیات ہیں، اور حضرت نے کئی جگہ ان آیات اور ان احادیث کو جمع بھی فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے اس مختصر سی نشست میں نہ تو ان 7 آیات کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور 70 احادیث تو دور کی بات ہے، 7 احادیث کو بھی نہیں پیش کیا جا سکتا، لیکن مختصر طور پر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کس کا؟ 7 آیات اور 70 احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے آدھے گھنٹے میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے ستر عورت، ایک ہے ستر عورت، اور ایک ہے حجاب اور پردہ، 2 الگ الگ چیزیں۔ ستر عورت کا حکم تو ہر وقت اور ہر گھڑی ہے، چاہے آدمی گھر ہی میں کیوں نہ ہو، اور گھر میں اکیلا اور تنہا کیوں نہ ہو، ہر وقت اور ہر گھڑی ستر عورت کا حکم ہے۔ ستر عورت کیا چیز ہے؟ مرد کی ستر ناس سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، چنانچہ مرد اکیلے ہے، گھر میں ہے، اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس حصے کو کھولنا جائز نہیں۔ کسی کے سامنے کھولنا یہ تو دور کی بات ہے، اگر خلوت اور تنہائی میں ہے تو اس وقت بھی اس حصے کو بغیر کسی ضرورت کے کھولنا جائز نہیں، اور ان حصے میں سے اگر کچھ حصہ نماز کی حالت میں کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ضائع ہو جائے گی۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جیسے وضو ضروری ہے، بدن کی پاکی ضروری ہے، کپڑے کی پاکی ضروری ہے، جگہ کی پاکی ضروری ہے، استقبال قبلہ ضروری ہے، نمازوں کا وقت ضروری ہے، اسی طریقے سے ستر عورت بھی ضروری ہے۔ یعنی نماز کے صحیح ہونے کے لیے مرد کا ناس سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے ستر عورت۔ اور عورت کی ستر کیا ہے؟ عورت اگر گھر میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو اس کو ہتھیلی کھولنے کی اجازت ہے، پیر کھولنے کی اجازت ہے، چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، باقی حصہ جو ہے اس کا ستر کا۔ چنانچہ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا یہ بازو کھل گیا، اس کی یہ پڈلی کھل گئی، یا یہ جو حصہ ہے قدم کے علاوہ، ہتھیلی کے علاوہ، چہرے کے علاوہ پورے جسم میں سے کہیں، حتیٰ کہ اگر سر کا بال کھل گیا، یہ بھی ستر ہے، سر کا بال کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ عورت پورے لباس میں ملبوس ہے، گھر میں کوئی نہیں، اکیلی ہے، تنہا ہے، اگر سر کھول کر کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے ستر عورت کی۔ چھپانے کے جو اعضاء ہیں ان اعضاء کو بہر صورت چھپانا ہے، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، تنہائی ہی میں کیوں نہ ہو، یہ ہے ستر عورت۔ اور ایک ہے حجاب، ایک ہے حجاب، پردہ، وہ الگ چیز ہے۔ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ ستر عورت چھپانے جانے والے اعضاء کو ہر حالت میں چھپانا، یہ ستر عورت ہے، اور حجاب اور پردہ کرنا یہ حجاب ہے۔ اور حجاب کا مطلب کیا ہے؟ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ حتی الوسع عورت گھر میں رہے، حتی الوسع عورت گھر میں رہے، اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا پڑے، حتی الوسع عورت گھر میں رہے، گھر میں رہے۔ عورت کے رہنے کی بہترین جگہ گھر ہے، عورت کے رہنے کی بہترین جگہ گھر ہے۔ عورت حتی الوسع، حتی المقدور گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے، اور اگر کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو پھر اپنے جسم کو اور اپنی زیب و زینت کو چادر کے ذریعے یا برقع کے ذریعے غیر محرم سے چھپا لے، غیر محرم سے چھپا لے۔ عورت کو پردہ کس سے کرنا ہے؟ عورت کو پردہ کس سے کرنا ہے؟ عورت کو پردہ ہر اس مرد سے کرنا ہے
عورت کو پردہ ہر اس مرد سے کرنا ہے جس سے کبھی بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہو. یہ قاعدہ یاد رکھیے گا. عورت کو پردہ ہر اس مرد سے کرنا ہے جو اس کے لیے محرم نہیں ہے، جس سے اس کا نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہو. عورت کو اس سے پردہ کرنا. جیسے ایک کافر ہے، جب تک وہ کافر ہے کسی مسلمان عورت کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے نا. یا اسی طریقے سے عورت کا بہنوئی ہے، جب تک اس کی بہن اس کی زوجیت میں ہے اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. فی الحال اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی بہن اس کی زوجیت سے نکل جائے تو نکاح ہو سکتا ہے نا. لہذا اس کے لیے پردہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. یا اسی طریقے سے عورت ہے، اس کا خالو ہے، جب تک اس کی خالہ اس کی زوجیت میں ہے تب تک اس کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کی زوجیت سے اس کی خالہ نکل جائے تو نکاح ہو سکتا ہے نا. تو یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ ہر وہ مرد جس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، فی الحال ہو سکتا ہے، یا کسی مانع اور رکاوٹ کی وجہ سے ابھی نہیں ہو سکتا لیکن وہ مانع ہٹ جائے، رکاوٹ دور ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر عورت کو ہر اس مرد سے پردہ کرنا فرض ہے اور وہ مرد اس کے لیے اجنبی ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات سمجھیں. پردے کے کل 3 درجے. پردے کے کل 3 درجے. پردے کا پہلا درجہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ درجہ. پردے کا پہلا درجہ سب سے بہترین سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہے. عورت کہاں رہے؟ اپنے گھر میں رہے. اس کو کہتے ہیں حجاب بالبیوت. حجاب بالبیوت یہ پردے کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، سب سے بہترین صورت ہے. اور پردے کے اس درجے پر عمل کرنے والی عورت ولایت کے درجات پانے والی ہے اور قرب الہی کو حاصل کر لینے والی ہے. کون سی عورت؟ جو گھر میں رہنے کو اپنا شیوہ بنا لے. گھر میں رہنے کی جو اس کی اصلی جگہ ہے، جو اس کا اصلی مقام ہے، اس کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے. یہ پردے کا اعلیٰ درجہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہے. کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں قرار سے رہو. اپنے گھروں میں قرار سے رہو. اپنے گھروں میں قرار سے رہو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اس لیے کہ تمہارے رہنے کی بہترین جگہ تمہارا گھر ہے. یہ 4 دیواری ہے جہاں تمہارے اوپر کسی اجنبی کی، کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑ سکتی. اس کو کہا جاتا ہے حجاب بالبیوت. حجاب بالبیوت. وقرن فی بیوتکن. آگے فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. یہاں سے دوسرا حکم دے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں تم کو گھر سے نکلنے کی بالکل اجازت ہی نہیں ہے، چاہے جیسے بھی حال ہو. نہیں، تمہاری اصل جگہ، تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے. اپنے گھر میں رہنے کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو. لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا پڑے تو لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بنا و سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے، بے پردہ ہو کر کے مت نکلو. اگر کبھی ضرورت کی وجہ سے نکلنا پڑے، کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، تو فرمایا نکلنے کی اجازت ہے، لیکن لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے زیب و زینت کر کے، بنا و سنگار کر کے، بے پردہ ہو کر کے باہر مت نکلو. یہ زمانے جاہلیت یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو صورتحال پائی جاتی تھی، فرمایا وہ صورتحال نہ پیدا ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالی نے تبرج الجاہلیۃ الاولی کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں
یہ جاہلیت اولا جاہلیت ثانیہ بن کر کے ظاہر ہوگی۔ جاہلیت اولا کہا، اور اگر تم جاہلیت اولا کی عورتوں کی طرح سے بے پردہ ہو کر، بہن اوڑھ کر، زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلو گی تو یہ جاہلیت ثانیہ کہلائے گی۔ جاہلیت اولا تو اسلام کے آنے سے پہلے تھی، لیکن اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا پاس و لحاظ نہیں رکھا تو یہ جاہلیت ثانیہ پائی جائے گی اسلام کے آنے کے بعد۔ اور آج یہ جاہلیت ثانیہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ زمانے جاہلیت میں کافرہ مشرکہ جس طرح سے زیب و زینت کر کے، بے پردہ ہو کر، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھیں اور اپنے جسم کے نشیب و فراز سے، اپنی زیب و زینت سے مردوں کو لبھاتی تھیں، آج کیا وہ چیز پائی نہیں جا رہی؟ آپ دیکھ لیں، یہ جاہلیت ثانیہ ہے، اور اسی سے قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تو یہاں سے دو حکم معلوم ہوا کہ عورت کی اصل جگہ، اس کا اصل مقام گھر کی چار دیواری ہے۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین میں سے، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے حج کیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی حج نہیں کیا، جبکہ دوسری امہات المؤمنین حج پر گئیں۔ اس وقت کے جو امیر المؤمنین تھے انہوں نے ترتیب بنائی، حفاظت کا بندوبست کیا، اور پھر امہات المؤمنین نے حج کیے۔ لیکن جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بات آئی تو انہوں نے کہا کہ حج کا فریضہ میں ادا کر چکی ہوں، اب میرے ذمے دوسرا فریضہ ہے، میں اس کو پورا کر رہی ہوں، اور وہ فریضہ کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن۔ اب میرے اوپر جو چیز فرض ہے وہ ہے وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار سے رہو۔ چنانچہ پھر وہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہیں سے دوسرا حکم نکلا کہ اگر بوقت ضرورت گھر سے نکلنا پڑے تو پھر جیسے تیسے مت نکلو، بلکہ نکلنے کے آداب ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بے پردہ ہو کر، زیب و زینت کر کے، بناؤ سنگار کر کے مت نکلو۔ آج عورتیں کہتی ہیں ہم گھر میں بیٹھ بیٹھ کر کے تنگ آ جاتے ہیں، طبیعت اوب جاتی ہے، طبیعت اوب جاتی ہے، کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کام بتا دیا ہے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اس نے بھی آ کر کے یہ حکم بتا دیا ہے کہ نماز کے لیے بھی تم کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ جہاں گھر میں رہنے کا حکم کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے، وہی کہہ رہے ہیں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ۔ معلوم کیا ہوا کہ عورتوں کے لیے بہتر جگہ نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ گھر ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ یعنی نماز کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ باہر مت نکلو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، صدقہ خیرات کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ گھروں میں قرار سے رہو، اور اگر بربنائے ضرورت گھر سے باہر نکلنا ہو تو پھر ان امور کا خیال کرتے ہوئے نکلو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ گندگی کو تم سے دور رکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ اب تک گندگی تم سے دور ہے۔ کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے تم کو بچانا چاہتے ہیں جیسے اب تک تم بچی ہوئی ہو۔ ہر قسم کی غلاظت اور گندگی کو تم سے دور رکھنا چاہتے ہیں جیسے اب تک وہ غلاظت اور گندگی دور رہی ہے۔ آیت کریمہ کا ہلکا سا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اس حکم کی علت اور اس کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ کیا ہماری ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہماری ضرورت نہیں کہ گندگی اور غلاظت ہمارے گھروں سے دور رہے، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے محفوظ رہیں، عفت کی، پاک دامنی کی، عزت کی
پاکیزگی کی زندگی گزارے؟ کیا ہم نہیں چاہتے؟ بعض نامعقول لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم تو امہات المؤمنین کو دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے اوپر جو تذکرہ ہے وہ امہات المؤمنین یعنی اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں رہنے کا جو حکم دیا ہے یا بربنائے ضرورت گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے احکام اور آداب دیے ہیں، یہ حکم تو امہات المؤمنین کے لیے ہے، نبی کی بیویوں کے لیے ہے، نبی کی بیٹیوں کے لیے ہے۔ یہ ان کی ناسمجھی ہے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی بدبختی اور غباوت۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جن کے نزول کا ایک پس منظر ہے جس کو شان نزول کہا جاتا ہے، لیکن کیا وہ حکم صرف اسی پس منظر کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، یہ علماء اور محدثین و مفسرین کا اتفاق ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد۔ اعتبار جو ہوتا ہے وہ عموم کا ہوتا ہے، جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں ان کے اندر عموم ہوتا ہے، اگرچہ ان احکام کے نزول کا کوئی خاص پس منظر ہوتا ہے، تو اگرچہ وہ خاص پس منظر ہے، کوئی خاص شان نزول ہے، لیکن حکم کے اندر عموم ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مالداروں سے ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کیجئے۔ مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مالداروں سے ان کے مال کی زکوٰۃ وصول کیجئے، اور یہ زکوٰۃ وصول کر کے آپ ان کو اور ان کے مال کو گندگی سے پاک کریں گے۔ اب یہ بتائیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ حکم نبی کے ساتھ خاص ہے؟ نبی چلے گئے تو یہ حکم چلا گیا؟ یہی غلط فہمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کچھ لوگوں کو ہوئی تھی، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے لوگوں کو بھیجا، تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ حکم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا، اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے تو اب یہ حکم بھی ختم ہو گیا، ہم سے زکوٰۃ لینے کا حق، زکوٰۃ وصول کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہی تو کہا تھا۔ پھر خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا کیا؟ جہاد ہوا تھا کہ نہیں جہاد ہوا تھا؟ اور جو لوگ جن لوگوں نے توبہ نہیں کیا وہ کافر اور مرتد قرار پائے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ اگر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو ابوبکر وہ بھی وصول کرے گا، وہ بھی وصول کرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ حضرت حالات بڑے ناگفتہ ہیں، لشکر اسامہ روانہ ہو چکا ہے، ادھر مسلمہ کذاب سر اٹھائے ہوئے ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، یہ مسئلہ جو مانعین زکوٰۃ کا ہے اتنا اہم نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے کو دوسرے نمبر پر رکھ دیجئے، جو بڑے بڑے فتنے ہیں ہم ان سے نمٹ لیں، اس کے بعد پھر ان کو سمجھا بجھا لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا سواری پر سوار ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ زمانے جاہلیت میں تو بڑے شجاع اور بہادر تھے، اسلام میں آ کر کے بزدل ہو گئے ہو، کم ہمت ہو گئے ہو۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو ابو بکر وہ بھی وصول کرے گا۔ میں نے یہ مثال کیوں دی؟ یہ مثال صرف اس لیے دی کہ اس آیت کریمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ مالداروں کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجیے، اور کچھ لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ حکم صرف نبی کو ہے، نبی کے جانے کے بعد یہ حکم ختم ہو جائے گا، نبی کے کسی خلیفہ یا امیر المؤمنین کو اب زکوٰۃ وصول کرنے کا حق نہیں۔ دیکھیے الفاظ خاص، یہ حکم بظاہر خاص ہے لیکن اس کا الفاظ جو ہیں خاص ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے بالکل۔
اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو جھڑکیے مت۔ مخاطب کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کیا یہ حکم نبی کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، یہ سب کے لیے کہ کوئی بھی کسی سائل کو جھڑکے نہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے۔ کیا مطلب؟ مخاطب نبی ہیں تو یہ حکم صرف نبی کے ساتھ ہے؟ نہیں، اگرچہ مخاطب نبی ہے لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کیجیے، اس کا چرچا کیجیے۔ مخاطب نبی ہے لیکن یہ حکم سب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہاں حکم مخاطب اگرچہ امہات المؤمنین ہیں، گھروں میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام ایمان والیوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو پردے کا پہلا درجہ کیا ہے؟ حجاب بالبیوت، کہ عورت گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے پردہ کرے، گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے پردہ کرے، خواہ مخواہ کے لیے چہار دیواری سے باہر گھومتی پھرتی نہ رہے اور اجنبی مردوں کی ہوسناک نگاہوں اور نظروں کا نشانہ نہ بنے۔ یہ ہے برقعے کا پہلا درجہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح سے پردہ کرنے والی خاتون ولایت کے درجات پانے والی ہے، ولایت کے درجات پانے والی ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کر لینے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی اور بہتر بات کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے اچھی اور بہتر بات کیا ہے؟ یہ سوال کس سے کیا؟ صحابہ کرام سے۔ کسی سے جواب نہیں بن پا رہا تھا، اس لیے کہ عورتوں کو مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ مردوں کو مسئلہ ہی نہیں تھا تو عورتوں کو مسئلہ تھا، کسی سے جواب نہیں بنا۔ کسی ضرورت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں جانا ہوا، انہوں نے فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضرین سے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ یرین الرجال ولا يرونها، کہ نہ تو عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی اجنبی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جواب فاطمہ نے تو نہیں دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ جواب انہی نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جواب وہی دے سکتی تھی، لأنها بضعة منی۔ بہرحال تو حجاب کا پہلا درجہ کیا ہے کہ عورت گھر کی چہار دیواری میں رہے اور وہاں رہ کر کے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور مردوں کی ہوسناک نظروں اور نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حجاب کا سب سے اونچا، بہترین اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حجاب کا دوسرا درجہ، حجاب کا دوسرا درجہ جو ہے حجاب بالبرقع، حجاب بالجلباب، حجاب بالجلباب اور حجاب بالبرقع۔ کہ عورت اگر کسی ضرورت کے تحت گھر کی چہار دیواری سے باہر جا رہی ہے، اس کو باہر جانا پڑ رہا ہے، تو پھر وہ پردہ کرے، غیر مردوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپائے اور بچائے۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کہا دیا اسی آیت کریمہ میں ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، رہو گھروں میں، باہر مت نکلو، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا پڑے تو نکلنے کے آداب کی رعایت کے ساتھ نکلو۔ اور باہر نکلنے کے آداب کیا ہیں؟ باہر نکلنے کے آداب کیا ہیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے، ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت تم کو گھر سے باہر نکلنا ہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں، چادروں میں چھپ جایا کریں، سمٹ جایا کریں۔ اب یہ حکم چادر سے پورا ہو، بڑی سی چادر ہو اور عورت اس کو اپنے سر پر ڈال لے، سامنے لٹکا لے اور پوری چادر سے اپنے وجود کو چھپا لے، ڈھانپ لے، یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر لٹکا لیں۔ اور آج یہ ضرورت کس سے پوری کی جا رہی ہے؟ یہ جو برقع ہوتا ہے، جس کو حجاب کہتے ہیں، وہ عورتیں پہن لیتی ہیں، تو چاہے چادر کے ذریعے سے اپنے وجود کو چھپا لے اور چاہے برقعے کے ذریعے سے اپنے وجود کو چھپا لے، بہرحال اگر کسی ضرورت کے تحت عورت کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو پھر اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان آداب کی رعایت کے ساتھ باہر نکلو۔ کیا کہ اپنے پورے وجود کو کسی بڑی سی چادر کے ذریعے سے چھپا لو، ڈھانپ لو، تاکہ غیر مردوں کی نظر تمہارے جسم پر اور تمہاری زینت کی چیزوں اور جگہوں پر نہ پڑے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب، جلباب دوپٹے کو نہیں کہا جاتا۔ کوئی بھی عربی ڈکشنری لغت اٹھا کے دیکھیں، اس میں جلباب کے معنی ہے اتنی بڑی اور موٹی چادر جس میں عورت اپنے وجود کو سمیٹ سکے، اپنے وجود کو اس چادر سے چھپا سکے، اسے کہا جاتا ہے جلباب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں یہ احکام دیے گئے، لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جب ضرورت کے تحت نکلنا ہو تو ایک تو یہ کہ بڑی سی چادر کے ذریعے یا حجاب کے ذریعے، برقعے کے ذریعے سے اپنے وجود کو چھپا لو، اور اس کے ساتھ ساتھ زیب و زینت بناؤ سنگار مت کرو، زیب و زینت بناؤ سنگار نہ کرو۔ یہ منع کیا گیا کہاں؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی کے اندر، کہ اگر ضرورت کے تحت نکلنا ہو تو پھر زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے پہن اوڑھ کر، بن سور کر، ٹیپ ٹاپ کے ساتھ مت نکلو۔ یہ ہے برقعے کا، یہ ہے حجاب کا دوسرا درجہ، یہ ہے حجاب کا دوسرا درجہ، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آج کل کی پردہ دار خواتین، آج کل کی جو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جسم کو اس طرح کے برقعے اور اس طرح کی چادروں سے چھپا لیتی ہیں، ڈھانپ لیتی ہیں، حتیٰ کہ وہ خواتین جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر اللہ کی توفیق سے گامزن ہیں، وہ صرف بڑی چادر سے اپنے وجود کو نہیں چھپاتی ہیں، صرف اپنے جسم پر برقع نہیں ڈال لیتی ہیں، بلکہ وہ ہاتھ میں دستانے بھی پہن لیتی ہیں، پیر میں موزے بھی پہن لیتی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہاں سب مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سب مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے ایمانداری کے ساتھ۔ کوئی عورت مکمل طور پر برقعے میں ہے لیکن اس کا ہاتھ کھلا ہوا، اس پر نظر پڑ جائے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے طور پر دیانتداری کے ساتھ خود سوچ لے کہ اگر اس کا پیر کھل جائے اور مرد کی نظر پڑ جائے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لفافہ دیکھ کر مضمون تک رسائی ہو جاتی ہے، لفافہ دیکھ کر مضمون تک رسائی ہو جاتی ہے۔ آدمی ہتھیلی دیکھ کر کے، پیر دیکھ کر کے، چہرہ دیکھ کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو حجاب کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر ضرورتاً عورت کو نکلنا ہو تو بغیر زیب و زینت کے، بغیر بناؤ سنگھار کے، بغیر خوشبو، لپسٹک اور پاؤڈر کے نکلے، اور اپنے وجود کو اچھی طرح سے چھپا کر کے سمٹی سمٹائی باہر نکلے اور اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے۔ اور اعلیٰ معیار یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی کو بھی چھپائے، اپنے قدم کو بھی چھپائے۔ یہ حکم ہے کہاں؟ اس آیت کریمہ میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ خاتون تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار، متقی و پرہیزگار عورتوں میں اس کا شمار ہے۔ یہ ہے
برقع کا یعنی حجاب کا دوسرا درجہ. حجاب کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ آخری درجہ. تیسرا درجہ اور آخری درجہ ہے حجاب عذر. کیا؟ حجاب عذر. یہ تیسرا درجہ ہے اور یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو جو بھی احکام دیے ہیں ان کے احوال اور ظروف کو پیش نظر رکھ کر کے وہ احکام دیے. یہ حجاب عذر ہے. حجاب عذر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچی رکھیں. اپنی بعض نگاہوں کو نیچی رکھیں. وہ کون سی نگاہ ہے جس کو نیچی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ نگاہ ہے جو کسی نامحرم پر پڑنے کا اندیشہ ہو. جہاں کسی نامحرم پر عورت کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نظر کو نیچی رکھو. اپنی نظر کو نیچی رکھو. یہ ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اس لیے کہ ہر وقت عورت کو نظر نیچی رکھنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہیں جا کر کے لڑ جائے، ٹکرا جائے. پتہ چلا کہ سامنے شوہر بیٹھا ہوا اور نظر نیچی ہے. ہاں، اس لیے ہر وقت نظر نیچی رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو. بلکہ جہاں نظر کے گندی ہونے کا اندیشہ ہو، کسی ایسی چیز پر نظر کے پڑنے کا خطرہ ہو جس پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، جس کو دیکھنے کی اجازت نہیں، منع کیا گیا ہے، فرمایا ایسی جگہوں پر نظر کو کیا کرو؟ نیچی رکھو. یغضضن من ابصارہن. آگے کیا فرمایا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں. اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں. تھوڑی سی توجہ آپ دیں. پہلے کیا حکم دیا؟ کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. بعض نگاہوں کو، نظر کو گندی نہ ہونے دیں، ایسی چیزوں پر نہ پڑنے دیں جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا حکم فوراً کیا دے رہے ہیں؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اپنی عزت و ناموس کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معلوم کیا ہوا کہ اگر نظر محفوظ نہیں ہے تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی، عزت و ناموس بھی محفوظ نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دو حکم دیے ہیں ایک ترتیب سے، اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے. اگر گندی نظر سے کسی کو دیکھا اور وہ مل نہیں سکی جس کی وجہ سے گناہ ہو، لیکن پھر بھی شلوار پائجامہ گندا ہو جاتا ہے، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی کہ نظر گندی ہوئی تو نظر کے گندے ہونے سے نتیجہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے؟ کیا نہیں پہنچتا؟ اگر موقع نہ ملے اور وہ بڑا گناہ نہ ہو پھر بھی نظر گندی ہوئی، دل گندا ہوا، شلوار گندی ہوئی. بالکل پکی بات ہے، یہ کوئی منطق اور فلسفہ نہیں ہے، یہ چیز واقع ہے. سارے کے سارے لوگ اپنے حال پر غور کر لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یغضضن من ابصارہن، اپنی بعض نگاہوں کو نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اگر چاہتی ہیں کہ ان کی عزت و ناموس محفوظ رہے، وہ کسی ہوسناک کی ہوس اور للچائی ہوئی نگاہوں کا نشانہ نہ بنے. یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آگے دیکھیے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور نہ ظاہر کریں غیروں کے سامنے اپنی زینت کی چیزوں کو، اور نہ ظاہر کریں غیروں کے سامنے اپنی زینت کی چیزوں کو. میرا سوال آپ سے ہے، ترجمہ یہی ہے، اور نہ ظاہر کریں زینت کی چیزوں کو غیروں کے سامنے. آپ نے اسے کیا سمجھا؟ کس چیز کو، کون سی زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ بتائیں، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ظاہر نہ کریں اپنی زینت کی چیزوں کو غیروں کے سامنے. تو وہ کون سی چیز ہے جس کو ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں؟ جی یہ صحیح فرمایا، صحیح جواب دیا آپ نے.
اور کوئی بولے جی. ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو غیروں کے سامنے. کس چیز کو ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ ہاں کیا کہہ رہے بھائی؟ اس کا پورا وجود تو پہلے ہی کپڑے سے چھپا ہوا ہے. اس کا پورا وجود تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں عورتیں بے دوپٹے کے رہتی تھیں؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو کیا عورتیں بغیر دوپٹے کے رہتی تھی؟ سر کھول کے گھومتی تھی؟ سر چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے. بدن کھول کے رہتی تھی؟ بدن چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہیں، ان کا بدن تو پہلے ہی سے چھپا ہوا ہے، ان کا سر پہلے ہی سے چھپا ہوا ہے. پھر کیا چیز چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کس چیز کو ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ زینت کی چیزوں کو، زینت کی چیزوں کو. اور عورت کے وجود میں سب سے بڑی اور سب سے اہم زینت ہے کیا؟ اس کا چہرہ ہے، اس کا چہرہ ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں. آپ خود سوچیں اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر ہے پردہ کس چیز کا یار؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو پردہ ہے کس چیز کا یہ بتاؤ؟ پھر بتائیں نا. اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پردہ ہے کس چیز کا؟ کس چیز کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کس چیز کو ظاہر کرنے سے روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے؟ بھئی زینت کو ظاہر کرنے سے روکا جا رہا ہے نا. مظہر حسن و جمال اور مظہر زیب و زینت تو چہرہ ہی ہے یار، اور کیا ہے؟ اگر موقع مل جائے دیکھنے کا تو آدمی سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ چہرہ ہی دیکھتا ہے نا. مطلب کسی لڑکی سے کسی لڑکی کو پیغام دینا ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے دیکھنے کی نوبت آئی تو دیکھنے والا کیا دیکھے گا؟ چہرہ ہی دیکھے گا نا. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ چہرہ ہی دیکھے گا نا. کسی مرد کو کسی عورت کو دیکھنے کا موقع مل جائے چاہے جیسے، تو کیا دیکھے گا؟ اس کی ران دیکھے گا، اس کا قدم دیکھے گا، اس کی پیٹھ دیکھے گی. پھر پہلے چہرہ دیکھے گا. یہ چہرہ جو مظہر حسن و جمال ہے، جہاں ناک میں کیل پہنی جاتی ہے اور کان میں کیا پہنا جاتا ہے؟ جھالا پہنا جاتا ہے، بالا پہنا جاتا ہے. یہ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا. جب مسح کرتے ہیں تو کان کو بھی تو مسح کرتے ہیں، اور یہاں تک چہرہ دھلتے ہیں تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اسی طریقے سے ماتھے پر پیشانی پر ٹیکا لگایا جاتا ہے، آنکھ میں کاجل اور سرما لگایا جاتا ہے، دانت میں مسی لگائی جاتی ہے، ہونٹ پہ لپسٹک لگائی جاتی ہے، گال پر پاؤڈر اور کریم لگائی جاتی ہے. یہ تو سب زینت ہے نا. اسی کو ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی جگہوں کو، زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں. عورت پریشان ہو گئی، عورت پریشان ہو گئی. اے اللہ، ہم ضرورت سے باہر نکل رہے ہیں اور ہم نے لمبی سی چادر اوڑھ رکھی ہے، اپنے پورے جسم کو اس میں چھپا رکھا ہے، چہرے پر نقاب بھی ڈال رکھا ہے، لیکن جب آدمی باہر نکل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، اڑ جاتا ہے کہ نہیں کپڑا؟ اگر چادر ہی اوڑے ہوئے تو چادر ہٹ جائے گی نہیں ہٹ جائے گی؟ ہٹ جائے گی نہیں ہٹ جائے گی؟ یا وہ جو پٹی ڈالے رہتی پٹی بھی تو ہٹ جاتی ہے. اور ساز و سامان ہاتھ میں لیے ہوئے تو ہتھیلی بھی کھل جاتی ہے. چلتے ہوئے قدم بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر کوئی داروگیر نہیں ہے. ظاہر مت کرو اپنی زینت کی کسی بھی چیز کو. باہر نکلو تو کھولو مت، ظاہر مت کرو غیروں کے سامنے، لیکن بغیر قصد اور ارادے کے، نقل و حرکت کی وجہ سے جس ضرورت اور مقصد کے تحت نکلی ہو، اس ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر اگر کچھ کھل جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر کوئی داروگیر نہیں ہے. یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتیں غیروں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر ما ظہر منها، مگر جو غیر ارادی طور پر کھل جائے، ظاہر ہو جائے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اب عورت ہسپتال گئی ہے، نکلی، جب چل رہی ہے تو ظاہر ہوا چل رہی ہے اور پھر کچھ سامان ہاتھ میں لی، ہر دم خالی ایسے پکڑے رہے گی تو جس مقصد سے نکلی وہ پورا کیسے کرے گی؟ تو ایسا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا الا ما ظہر منہا، غیر ارادی طور پر بغیر قصد کے اگر کچھ کھل جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن تم بالقصد والارادہ اپنی زینت کی چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے مت کھولو، مت ظاہر کرو۔ آگے آیت کا جملہ بتا دوں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، دوپٹہ کس چیز کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے؟ بولے بھائی دوپٹہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سر کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ دیکھیے دوپٹہ سر پہ ڈالا ہوا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سر چھپا ہوا کہ نہیں؟ لیکن نہیں کہہ رہے یہ دوپٹہ اوڑھنا نہیں ہے، فرمایا اور اہتمام کے ساتھ ڈالے رہیں اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر۔ یہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کس کو؟ اپنی بندیوں کو، جبکہ دوپٹہ ہوتا ہے سر چھپانے کے لیے، فرمایا اس اہتمام کے ساتھ دوپٹہ اوڑھو، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیوب کہتے ہیں اس حصے کو، فرمایا اس طرح دوپٹہ اوڑھو کہ اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر ڈالو، گریبان پر ڈالو۔ حالانکہ یہ سب پہلے ہی سے چھپا ہوا ہے، بھائی کرتا اندر قمیص پہنے، وہ بنیان پہنے ہوئے ہے، پھر اوپر جمپر پہنے ہوئے ہے، اور بھی کپڑا پہنے رہتی ہیں، وہ پہلے ہی سے چھپا ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ دوپٹے سے بھی اس کو چھپاؤ تاکہ جسم کا جو چڑھاؤ اتار ہے، جسم کا جو نشیب و فراز ہو، وہ بھی کسی کی نظر میں نہ آنے پائے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کہہ رہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور خواتین کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں تاکہ گریبان بھی چھپا رہے، اس لیے کہ یہاں کھلا رہتا ہے نا، گریبان بھی چھپا رہے اور سینہ وغیرہ بھی جو چڑھا اتار ہے وہ چھپا رہے۔ سوال، جو شریعت چھپی ہوئی چیزوں کو اتنے اہتمام کے ساتھ دوپٹے سے چھپانے کا حکم دے رہی ہے، وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دے سکتی ہے؟ میری بات سنیں، جو شریعت چھپی ہوئی چیزوں کو، پورا جسم پہلے ہی سے چھپا ہوا ہے شلوار اور جمپر کے ذریعے سے، لیکن کہہ رہے باہر نکلنا ہو تو مزید ایک چادر ڈالو، مزید ایک برقع، چھپی ہوئی چیز کو چھپا رہے ہیں، جو سینہ اور گریبان پہلے سے چھپا ہوا ہے، کئی کپڑوں سے چھپا ہوا ہے، لیکن شریعت حکم دے رہی کہ دوپٹے سے بھی اس کو چھپانے کا اہتمام کرو تاکہ جسم کا، سینے کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی کسی کی نظر میں نہ آنے پائے۔ تو جو شریعت چھپی ہوئی چیزوں کو چھپانے کا حکم دے رہی ہے اہتمام کے ساتھ، وہ اجنبی مردوں کے ساتھ چہرہ کھولنے کی اجازت دے گی؟ پاگل ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں، پاگل ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں۔ ایک آیت اور سنو، چہرے کا پردہ، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو حکم دیا کیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، نبی باپ سے بھی زیادہ قریب ہے، نہیں سمجھا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی لوگوں کے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ شفیق ہیں ان کے ساتھ، یعنی انسان کو اپنے سے جتنی ہمدردی ہوتی ہے، نبی لوگوں کے حق میں اس سے زیادہ ہمدرد اور شفیق ہیں، یہ معنی ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں اور ایمان والیوں کی مائیں ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان بیٹوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی ماؤں سے کچھ پوچھو، کچھ مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کی آڑ سے مانگو، آمنے سامنے ہو کر کے نہیں۔ کوئی مسئلہ پوچھو اور کوئی ضرورت ہو، رابطہ کرنا پڑے تو کیا کرو؟ پردے کی آڑ سے، پردے کی آڑ سے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ پردے کی آڑ سے مانگو، تو پھر یہاں پردے کی آڑ سے مانگنا بے معنی ہے کہ نہیں؟ پردے کی آڑ سے مخاطبت یہ بے معنی ہے کہ نہیں؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردے کی آڑ سے مانگنے اور پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کی آڑ سے پوچھو، مانگو، آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ چہرے کا پردہ ہے۔ اور اگر کہا جائے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر پردے کی آڑ سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ ہیں کون؟ وہ امہات المؤمنین ہیں، جو اعلیٰ درجے کی طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عفیفہ ہیں، شریفہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زوجیت کے لیے منتخب کیا ہے۔
بتائیں کیسا دل رہا ہوگا. اور خود صحابہ کرام جو نبی کی تربیت یافتہ ہیں، فیض یافتہ ہیں، ان کا دل کتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ رہا ہوگا. لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب امہات المؤمنین سے کچھ پوچھنے کی، لینے دینے کی ضرورت پیش آئے تو پردے کی آڑ سے یہ حکم کہہ دے رہے ہیں کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. یہ حکم تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی، پاکیزہ تو پہلے ہی سے، پاکیزہ تو پہلے ہی سے ہیں، لیکن مزید پاکیزگی کا ذریعہ اور سامان ہے، مزید پاکیزگی کا ذریعہ اور سامان ہے. تو دیکھیے صحابہ کرام جن کی حیثیت بیٹوں کی سی ہے اور امہات المؤمنین جن کی حیثیت ماؤں کی سی ہے، ان دونوں کو آپس میں پردہ کرایا جا رہا ہے، پردہ کرایا جا رہا ہے، پردہ کرایا جا رہا ہے. تو کیا عام مردوں کو عام عورتوں سے پردے کا حکم نہیں دیا جائے گا؟ وہاں پردے کی جو حکمت بیان کی گئی ہے، کیا وہ حکمت اور وہ ضرورت یہاں نہیں پائی جا رہی ہے؟ یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خاص تھا امہات المؤمنین کے لیے. نہیں، یہ بھی غلط ہے. پس منظر اگرچہ وہی ہے، مخاطب امہات المؤمنین اور صحابہ کرام ہیں، لیکن یہ حکم سب کے لیے عام ہے. جب بھی کسی اجنبی مرد کو کسی اجنبیہ سے مخاطبت کی نوبت آ جائے، کچھ پوچھنے کی، کچھ لینے دینے کی، تو پردے کے مکمل اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. بات دور نکل گئی. میں یہ بیان کر رہا تھا کہ پردے کا تیسرا درجہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ حجاب بعذر. جیسے عورت باہر نکل رہی ہے ضرورت کی وجہ سے، اور اللہ کے حکم کے مطابق سادگی کے ساتھ نکل رہی ہے، اور چادر میں لپٹ کر نکل رہی ہے، لیکن جس ضرورت سے نکلی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے میں، چلنے پھرنے میں کچھ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، کبھی چہرے سے پردہ ہٹ گیا، کبھی ہتھیلی کھل گئی، کبھی قدم کھل گئے، تو فرمایا کہ اس پر کوئی داروگیر نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر ارادی طور پر ہو رہا ہے، بغیر اختیار کے ہو رہا ہے، عذر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس پر کوئی داروگیر، کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن بالارادہ اور بالقصد ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے حجاب کا تیسرا درجہ. حجاب کے تیسرے درجے کی ایک آیت اور، یہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وہ عورتیں جو بیٹھک لے چکی ہیں، قواعد جو بیٹھک لے چکی ہیں. اور قواعد کسے کہا جاتا ہے؟ آج کل عورتیں بھی بڑی عجیب ہیں، عورتیں بھی بڑی عجیب ہیں. بوڑھی ہو گئی ہے پھر بھی وہ اپنے آپ کو جوان ہی تصور کرتی ہیں، اور 60 سال کی ہیں تو 40 ہی سال عمر بتائیں گی. اور جب حجاب اور پردے کی بات آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو قواعد کا حکم بیان کیا، میں تو اس میں شامل ہو گئی، میں تو اس میں داخل ہو گئی ہوں. تو قواعد ان عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اس عمر کے اس مرحلے میں نہیں ہے کہ ان سے کوئی نکاح کرے. قواعد اللاتی لا یرجون نکاحا، نہ تو خود ان کے اندر مردوں کی رغبت رہ گئی ہے، اور نہ مردوں کو ان کے اندر کوئی رغبت ہے، اس عمر کو پہنچ گئی ہیں. اللاتی لا یرجون نکاحا، قواعد کی تفسیر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم اپنے طور پر یہ فیصلہ نہ کر لو کہ میں قواعد ہوں. نہیں، وہ عورتیں قواعد ہیں کہ جن سے مردوں کو کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی، اور جن کو مردوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی. نہ تو ان کو مردوں کی طرف کوئی میلان ہے، اور نہ ان کی طرف مردوں کو کوئی میلان ہے کہ کوئی آدمی دلچسپی لے کہ میں اس سے نکاح کر لوں. کچھ ظاہر اس طرح کی عورت کس عمر کی ہوگی ذرا بتائیے. اور جب اس عمر کی عورت ہوگی تو اس کے لیے برقع پہننا، اور پھر چادر اوڑھنا، اور پھر نوز پیس لگانا، یہ دستانے پہننا اور موزے پہننا مشقت ہی کی چیز ہے. وہ اپنے کو سنبھال نہیں پا رہی ہے یار، وہ اپنے کو نہیں سنبھال پا رہی ہے، ان زائد کپڑوں کو کیسے سنبھالے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مجبوری اور اس کے عذر کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی. کیا کہا؟ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑوں کو رکھ دیں. اپنے زائد، اگر کبھی باہر نکلنا ہوا، کسی غیر مرد سے سامنا ہوا، تو اپنے زائد کپڑوں کو وہ رکھ دیں اور ایسے ہی باہر نکل جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک شرط ہے، کیا؟ غیر متبرجات بزینہ، زیب و زینت کر کے نہیں.
بناؤ سنگار کر کے نہیں، ٹیپ ٹاپ کے ساتھ نہیں، ان کی اس حالت کی وجہ سے ان کو یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ اگر وہ زائد کپڑوں کو بدن پر نہ رکھیں، رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے کھلے چہرے کے ساتھ وہ غیر مردوں کے سامنے آ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن آگے دیکھیے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ عام عورتوں کی طرح یہ بھی احتیاط کریں، اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ آنے سے عام عورتوں کی طرح یہ بھی احتیاط کریں، خیر لہن، تو ان کے حق میں یہ بہتر ہے، ان کے حق میں یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، ہر گری پڑی چیز کے اٹھانے والے ہیں، ہر گری پڑی چیز کے اٹھانے والے ہیں۔ بہت سی چیزوں کو آپ ناکارہ اور گھٹیا اور بیکار سمجھ کر کے پھینک دیتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے پھینکا دوسرا اس کو اٹھا رہا ہے اور دوسرے کے کام کی ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے ان کے اس عذر کی وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے سہولت تو دی، لیکن حکم دیا کہ اگر یہ بھی ہمت کر کے حجاب کے حکم پر عمل کر لیں اور احتیاط سے کام لیں تو ان کا حکم بہتر ہے۔ یہ حجاب کا تیسرا درجہ ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجاب بعذر۔ یہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ان آیات سے حجاب کے یہ تین درجے ثابت ہوئے۔ ایک حجاب بالبیت ہے کہ عورت گھر میں گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے پردہ کرے۔ دوسرا حجاب بالجلباب یا بالبرقع ہے کہ اگر بربنائے ضرورت باہر نکلنا ہو تو بغیر بناؤ سنگار کے، بغیر زیب و زینت کے، بغیر ٹیپ ٹاپ کے، بڑی سی چادر میں، موٹی سی چادر میں سمٹ کر لپٹ کر باہر نکلے، اور پردے کے مکمل اہتمام کے ساتھ کہ نہ چہرہ کھلے، نہ ہتھیلی کھلے، حتیٰ کہ قدم بھی نہ کھلے۔ یہ ہے حجاب، یہ ہے حجاب بالجلباب یا حجاب بالبرقع۔ اور تیسرا حجاب کیا؟ حجاب بعذر، کہ عورت نکلی ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کبھی کپڑا ہٹ گیا، ہتھیلی کھل گئی، چہرہ کھل گیا، پیر کھل گیا، غیر ارادی طور پر، بغیر قصد کے، تو یہ حجاب بعذر ہے۔ یا وہ عورت جو بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے لیے چادر کو سنبھالنا، برقعے کو سنبھالنا مشکل ہے، تو پھر وہ عورت اگر زائد کپڑوں کو رکھ دے بشرطے کی زیب و زینت بناؤ سنگار نہ ہو تو پھر اس کو اس کی اجازت ہے۔ یہ ہے حجاب کے تین درجے، اور یہ تینوں درجے میں نے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں بیان کیے، اور وہ جو حجاب سے متعلق 70 احادیث ہیں، ابھی تو اس میں سے کوئی حدیث آپ کے سامنے آئی نہیں، اور نہ قرآن کریم کی 7 آیتیں آئی ہیں، بلکہ صرف 3 آیت آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ایک کون سی آیت آئی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ دوسری آیت آئی ہے یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، اور تیسری آیت آئی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ سے حجاب بالبیوت ہے، اور یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ سے حجاب بالجلباب ہے، اور اسی طریقے سے وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي سے حجاب بعذر ہے۔ ایک بات اور، یہ جو آیت آپ کے سامنے آئی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کی چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور اہتمام کے ساتھ دوپٹہ اوڑھیں کہ ان کے گریبان اور ان کے سینے وغیرہ دوپٹے سے چھپے رہیں۔ اسی آیت کریمہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت دی ہے، بڑی عجیب ہدایت ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ۔ فرمایا جب چلیں تو اپنی رفتار کو ایسی نہ رکھیں کہ لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ کوئی جا رہی ہے۔ جیسے عورتوں کے پیر میں کیا ہوتی ہے؟ پائل ہوتی، اگر عورت تھوڑا سا تیز چل رہی ہے تو پائل کی جھنکار اور چوڑیوں کی جھنکار یہ پتہ چلتی ہے کہ نہیں پتہ چلتی؟ شریعت چلنے کے آداب سکھا رہی ہے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیر کو پٹخ کر نہ چلیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، کہ اس کی وجہ سے وہ زینت کی چیزیں ظاہر ہو جائیں جن کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کو چھپانے۔ اگر عورت زور سے پیر رکھ رہی ہے تو بتائیے کیا ظاہر ہوگا، کیا کھلے گا؟ کیا کھلے گا؟ بھئی چوڑی کی آواز آئے گی، جب تیز چلے گی تو چوڑی کی جھنکار آئے گی، پائل کی جھنکار آئے گی۔ شریعت اس سے بھی منع کر رہی ہے، اس سے بھی منع کر رہی ہے۔ خوشبو لگا کر کے نکلنے سے منع کر رہی ہے۔ کیوں؟ جب خوشبو لگا کر ہی نکلے کوئی آدمی کتنا بھی مشغول ہوگا لیکن متوجہ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ اور آج
सैंडल कैसी होती है, टक 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 1 किलोमीटर तक आवाज जाती है, 1 किलोमीटर तक आवाज जाती है। और यहाँ अल्लाह ताला चलने का तरीका सिखा रहे हैं कि अपने पैरों को पटक कर न चलें कि जाहिर हो जाएं जीनत की वो चीजें जिनको छुपाने का हुक्म दिया गया है। और क्या जाहिर होती हैं, पायल की झनकार और चूड़ियों की झनकार, इससे भी मना किया गया। तो जो शरीयत एहतमाम के साथ दुपट्टे से सिर्फ सर को नहीं अपने गरीबान और अपने सीनों को छुपाने का हुक्म दे रही, जो पहले से छुपा हुआ, जो शरीयत हल्के 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 कदम से चलने का हुक्म कर रही है कि किसी को महसूस ना हो कि यहाँ से कोई औरत गुजरी है, वो शरीयत चेहरा खोलने की इजाजत देगी। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, अपनी चादर को अपने चेहरे पर लटका लें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इस आयत करीमा की तफसीर अमलन करके दिखाई। और कैसे करके दिखाया, जो रावी हैं वो उन्होंने अपने शागिर्द को अमलन करके दिखाया, उन्होंने अपने शागिर्द को अमलन करके दिखाया। और कैसे कि चादर डाल लिया और अब देखिए नीचे रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन न वो खुद किसी को देख सकती है न उसके चेहरे को कोई देख सकता है, जिसको हमारे यहाँ घूंघट कहते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ घूंघट कर लिया जाए, बल्कि इस तरीके से कि सिर्फ एक आंख नजर आवे। जो हमारे ज़माने में बुर्का चल रहा है जिसमें दोनों आंखें खुली होती हैं, उलमा और मुफ्तियान किराम इसको शरई बुर्का नहीं कहते, ये गैर शरई बुर्का, ये गैर शरई बुर्का, ये शरई बुर्का नहीं। इसलिए कि जिस ज़रूरत से आँख खोली गई है वो ज़रूरत एक आँख से पूरी हो सकती है, उसके लिए दोनों आँख खोलने की ज़रूरत नहीं। और आँख खोली जाती क्यों? हम लोगों के ज़माने में देहातों में जो बुर्का होता था वो असल में बुर्का होता था। अब ये बुर्का नहीं, ये तो खुद एक जीनत है, इसको भी छुपाने की ज़रूरत है, इस बुर्के को भी छुपाने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये खुद एक जीनत है। बल्कि आजकल तो ख़वातीन के जो अंदर के कपड़े होते हैं वो आम कपड़े होते हैं, बुर्का जो होता है वो उसकी जगह लिए हुए। कहीं ऐसी जगह जाना हुआ जहाँ बुर्का उतारने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ वही अपने घर के कपड़े होते, ऊपर से अच्छा सा बुर्का डाल लेती और फिर वो काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें अपनी बीवियों और अपनी बहनों, अपनी बच्चियों और अपनी माओं और अपने घर में जितने ख़वातीन हैं उनको पर्दे का पाबंद करना चाहिए। ये जिम्मेदारी मर्दों की है और इसमें उनका ताउन करना चाहिए, लेकिन ये सब काम मोहब्बत के साथ होना चाहिए, प्यार के साथ होना चाहिए, हिकमत के साथ होना चाहिए, डंडे के साथ डांट डपट करके नहीं। बार बार उनको समझाया जाए, इसकी अहमियत बताई जाए। आदमी रियाल छुपा करके रखता है, डॉलर छुपा करके रखता है, ये सब चीज़ें छुपा करके रखता है ना, किसी को हवा नहीं लगने देता। लेकिन जो उसकी इज्जत है, उसकी नामूस है, उसको आज मर्द क्या कर रहा है, नीलाम कर रहा है। भाई माल चला गया आ जाएगा, लेकिन इज्जत चली गई तो ये आला दर्जे की बेगैरती है, बेशर्मी है, बेहयाई है। और जिस दिल में हया नहीं है, गैरत नहीं है, हकीकत में उस दिल में ईमान भी नहीं, उस दिल में ईमान भी नहीं। वो कौन सा बेगैरत मर्द है कि उसकी बीवी उसके साथ यूं ही बेपर्दा जा रही है और लोग हवसनाक नजरों से उसको देख रहे हैं घूर घूर करके। उसकी जवान बेटी इस तरीके से बेपर्दा, उसकी माँ लेके जा रहा है बेपर्दा जा रही है, बहन है जवान बेपर्दा लेके जा, गैरत कहाँ चली गई? मैं यही कहता हूँ कि हम लोग मर्द हैं, हम अपने दिल पर हाथ रख करके देखें कि अगर किसी कोई औरत बेपर्दा जा रही है और नजर उठ गई तो दिल की कैफियत क्या होती है और क्या क्या गुल खिलते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर गैरत पैदा करनी चाहिए, हया पैदा करनी चाहिए। और अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो हकीकत ये है कि हया का जनाजा निकल चुका है, गैरत घास खाने से दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بعض باتوں کو جو میں مکرر سہکرر دوہرا کر کے تہرا کر کے بولتا ہوں وہ جان بوجھ کر کے بولتا ہوں تاکہ آدمی صرف یہ کہ اس کو سن نہ لے بلکہ سن لے، سمجھ لے اور محفوظ کر لے. اسی لیے یہ درس لمبا بھی، مضمون تو بہت چھوٹا سا تھا لیکن ایک ہی بات کو بار بار کہنے کی وجہ سے یہ درس لمبا ہو گیا اور زیادہ وقت لگ گیا. ورنہ کہنے کی جو بات تھی میرے ذہن میں وہ 3 آیات تھی. انہی 3 آیات کی روشنی میں حجاب کے 3 درجے بیان کرنے تھے بس. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.